أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی بارگاہ. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش کے لیے، آبا و اجداد کے گناہوں کی بخشش کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پہ. اپنی دلی حاجات کی قبولیت کے لیے اور جن مومنین نے مجھے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کے لیے ایک پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب شہادت اسیر بغداد اور ان کے مناقب و سیرہ و مصائب بیان کرنے کے لیے ہم ان کے فرزند صالح امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں، پورا مشہد امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے. انسانی تخلیق میں خداوند متعال نے جہاں پہ کئی صفات رکھی ہیں، کئی فطرتیں اس کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ انسان کے اندر ایک جنگ سی لگی رہتی ہے. توجہ میری طرف رکھیے، کچھ شرائط پیش کروں گا. ایک جنگ سی اندر چلتی رہتی ہے، نیکی کی اور بدی کی، شر کی اور خیر کی. پھر انسان یا شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے. اور جب شاکر بن جائے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر کافر بن جائے تو بل ہم ازل سے بھی نیچے گر جاتا ہے. بہت ساری جہاں پہ اس انسان کے اندر صفات حسنہ بھی ہیں اور صفات رذیلہ بھی ہیں، تو ان میں سے صفات حسنہ اور صفات رذیلہ کا آپس میں ٹکر رہتا ہے. علماء اخلاق صفات حسنہ کو 4 مہم چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں: علم اور حکمت، شجاعت، عدالت اور عفت. یہ 4 مہم چیزیں ہیں. جیسے آپ معراج السعادہ میں بھی دیکھ لیں، مولا احمد نراقی نے پوری صفات حسنہ کو جمع کیا ہے ان 4 چیزوں میں. اور جو بھی صفات حسنہ دوسری ہیں ان کی برگشت، ان کا پلٹنا انہی 4 صفات کے لیے. اور پھر ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ خود ایک علماء اخلاق کے درمیان بحث ہے کہ ہم کس طرح سے جانیں کہ یہ صفت رذیلہ ہے یا یہ صفت حسنہ ہے، تو فرماتے ہیں یہ 4 صفات اہم ہیں. جو بھی صفات حسنہ ہوں گی ان کی طرف پلٹیں گی، جو ان کے ضد میں ہو وہ صفات رذیلہ ہوں گی. اور ایک صفت جو فطرتاً انسان کے اندر خداوند متعال نے رکھی ہے وہ صفت غضب ہے. غیظ اور غضب میں آنا، غصے میں آ جانا. ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا غصے والا ہے. غصے والا ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں، یہ خدا کی طرف سے ودیعت ہے. اسے کنٹرول کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ ہے. یہ غیظ و غضب جس طرح دوسری صفات ہے اسی طرح یہ بھی خداوند متعال کی طرف سے ودیعہ کیا گیا ہے انسان کو. اور اگر انسان ان غیظ غضب پہ کنٹرول کر لے تو بہت سارے منازل کو طے کر سکتا ہے. اور یہ معراج السعادہ میں مولا احمد نراقی کہتے ہیں کہ
جتنی بھی صفات حسنہ ہیں سب ایک طرف رکھیں، اور جو صفات رذیلہ ہیں دوسری طرف. صفات رذیلہ میں تہمت آ گئی، زنا آ گئی، شراب خوری، جھوٹ، بہت ساری. سب کے اپنے اپنے آثار ہیں، مگر جتنا شدید ترین اثر یہ غضب اور غیظ رکھتا ہے کسی اور کا نہیں. جب انسان اس غیظ کے اوپر کنٹرول نہ کر پائے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت سارے اس دنیا میں اپنے لیے دوسروں کے لیے نقصانات پیدا کر دیتا ہے. تبھی اس کے لیے 3 راہیں کہ یا یہ غیظ اور غضب خدا کی ودیعت ہے، یا حد اعتدال میں ہوتی ہے، یا حد افراط میں، یا تفریط میں. ایک جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی اسے کچھ کہا ہی نہیں کسی نے اور وہ اپنا الو سیدھا کر دیتا ہے، بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے. یہ حد افراد میں چلا جاتا ہے کہ کوئی بات سمجھی نہیں، مجھے کہا ہے فلاں نے، اور شروع ہو جاتا ہے اس کا جواب دینا. اور علماء یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے میرا جو سادہ میں جہاں ان بیماریوں کا ذکر ہوا ہے، پھر انہیں ان کے آثار بھی بیان کیے، تو وہاں انہیں صحیح کرنے کے لیے ان کا علاج بھی بیان ہوا ہے اور اسباب بھی بیان کیے کہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ غیظ جلدی حد افراد میں جب چلا جائے، اس کے اسباب جہل بھی ہو سکتا ہے، تکبر بھی ہو سکتا ہے، خود پسندی بھی ہو سکتی ہے. میں خود سے بہت پیار کرتا ہوں، میری ذات کے اوپر کسی نے کچھ لفظ کہہ دیا تو جلدی اس کا بدلہ لینا شروع کر دیتا ہوں. اور اسی طرح حد تفریط بھی ہے. بالکل سے ایک ہمارے یہاں اس جملے کو بڑا معتبر جانا جاتا ہے، یار بڑا ٹھنڈا آدمی ہے، سامنے کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ نہیں کہتا. یہ بھی چیز غلط ہے. اگر سامنے دنیاوی معاملات میں اگر کہا جائے تو پھر کہیں نہ کہیں بات ٹھیک ہے. جس طرح حدیث میں ملتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے صفات بیان کرتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ اللہ کے رسول دنیاوی معاملات میں اتنے سخت نہیں تھے جتنے آسمانی اور احکام الہی کے معاملات میں جلدی غضب میں آ جاتے تھے، اور جب تک حق کو اس کے مقام پہ نہ رکھ دے تب تک چین سے نہیں رکھتے. یہ اس کی حد تفریط ہو سکتی ہے. اور حد اعتدال اور غضب اگر کوئی کہے کہ ایک بری صفت ہے، بری صفت نہیں، یہاں کے اگر حد اعتدال میں رہے تبھی جہاں اللہ کے رسول کے اصحاب کی نیکیاں بیان ہوئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے شدید ہوتے تھے، اگر ان کے سامنے بھی نرمی کی جائے وہ چڑھ جائیں گے. وہاں پہ غیظ اور غضب دکھانا ہے. تو یہ صفت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر اسے کنٹرول میں رکھا جائے تو انسان معراج کر سکتا ہے. اور جب اسے کنٹرول میں رکھا جائے، جب غیظ کو قبضے میں لیا جائے، تو وہاں پہ عربی میں عبارت ہوتی ہے قزم غیظ، غیظ کو بند رکھنا. قزم غیظ کی اصطلاح لغوی کہتے ہیں جب مشق میں پانی بھر جاتا ہے تو جب اس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے تو اس وقت یہ لفظ قزم استعمال ہوتا ہے کہ پانی کو باہر آنے سے روک دیا گیا. تو قزم غیظ یعنی جو غیظ کو کنٹرول میں رکھتا ہو. اور یہ صفات ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ کبھی کبھی جب صفت کا غلبہ آ جاتا ہے تو وہ صفت علم بن جاتی ہے، نام بن جاتی ہے، اسم بن جاتی ہے. اور تبھی جب بھی امام موسیٰ کا نام آئے گا ساتھ میں کاظم کا ذکر ضرور ہے. آواز بلند صلوات محمد واجل فرج. تو صفت اتنا غلبہ کر گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد کہ اسم کے ساتھ وہاں پہ امام کا لقب ہی ہے، مگر ایسا لقب جو اسم میں شمار ہوتا ہو. امام کاظم کہا جاتا ہے. صفت کو علم کی جگہ پہ رکھا کیونکہ غلبہ تھا. در حالانکہ دیکھا جائے ہمارے سب کے سب معصومین قاظمین ہیں، سب کے سب معصومین عالم آل محمد ہیں. اور جس طرح یہ چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ اصول کافی جلد اول میں باب حجت میں، کتاب حجت میں جو ذکر ہوا ہے
58 نمبر باب میں ایک باب آغا کلینی، توجہ میری طرف ہو، آغا کلینی نے ایک باب نقل کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ باب فی ان الائمۃ صلوات اللہ علیہم فی العلم والشجاعت والطاعت سواء، یہ سارے ان صفات میں برابر ہیں، سوائے کچھ صفات ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ صفات ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ہم خصائص کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی جو علم ہوا، جیسا علم علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا جو منبر سلونی کا دعوے دار تھا، اسی طرح امام موسیٰ کاظم بھی منبر سلونی کا، یہ سارے برابر ہیں، یہ اطاعت میں شجاعت میں۔ پھر کسی صفت کا ان کے وقت کے مطابق، جس طرح معجزے میں بحث ہوتا ہے کہ جو چیز جس زمانے میں غلبہ کرتی ہے اور موافق اس کے ساتھ اس دور کا نبی وہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو وہ بھی اس طرح جادوگروں کے خلاف کوئی معجزہ دکھاتے، وہاں پہ مردہ زندہ کرنے کا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دور میں طب کی ایک بڑا شاہکار ہوتا تھا۔ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دور میں ویسی صفات کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے دور کے حساب سے۔ آغا زحمت نہ سمجھے، بسم اللہ، آگے آ رہے آگے تک ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات، جیسے کاظم، جس طرح میں نے آیت میں بھی پڑھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جلدی جلدی کرو، مسابقہ کرو، سبقت لو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ کون سے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہوتے ہوئے بھی انفاق کرتے ہیں، حالت داری میں اور حالت ناداری میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو غیظ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کرے، واللہ یحب المحسنین۔ امام موسیٰ کاظم کی دو صفات بہت تجلی رکھتی ہیں، متجلی ہیں وہ، ایک کاظم اور ایک عبد الصالح۔ اور امام موسیٰ کاظم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، ابتدا سے لے کے وقت شہادت اور شہادت کے بعد بھی، آخر میں ایک ذکر مصائب جو کروں گا، شہادت کے بعد بھی وہ کاظمین الغیظ ہیں، وہ عافین عن الناس ہیں۔ یہ ان کی ذات میں اتنی صفت متجلی ہوئی۔ لکھتے ہیں یہ صفت کب متصف ہوئے مولا اس کے ساتھ کہ بنی خطاب سے، میں زیادہ شجرے میں نہیں جاتا ہوں، جو خطاب آپ سنتے ہیں ان کی اولاد میں سے ایک کوئی ناخلف تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب لوگوں کو، مومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا مولا آپ اجازت دیں ہم اس سے بدلہ لیں، اسے قتل کر دیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں خود اس سے بدلہ لوں گا۔ دوسرا دن ہوا، امام علیہ الصلوۃ والسلام گھومتے ہوئے آئے، پتہ چلا وہ اپنی زمینوں پہ گیا ہوا ہے۔ امام وہاں پہ گئے، اس نے دور سے دیکھا، کہا کہ اب یہ مجھ سے بدلہ لینا ہے، آ گیا ہے۔ امام نے آ کے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اس دھوپ میں؟ کہا زمینوں پہ آیا ہوں اپنی۔ کہا فصل کی حالات بتاؤ۔ کہا مزہ نہیں ہے فصل کی اس میں، اور اکثر زمینداروں کا یہی شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ فصل میں مزہ نہیں ہے۔ کہا کتنا قرض کر چکے ہو؟ کہا 100 درہم۔ کہا امید کتنی ہے؟ کہا 200 درہم تک فصل آئے گی۔ امام علیہ السلام نے 300 درہم اسے دیے اور کہا کہ یہ لے لو، یہ فصل بھی تیری، یہ مال بھی تیرا، آئندہ مجھے گالیاں نہ دیا کر۔ اور جب بھی وہ امام کو دیکھتا پھر امام کے پیروں میں گر جاتا تھا، معذرت طلب کرتا تھا۔ تو امام نے کہا دیکھو تمہارا قتل کرنے والا بدلہ بہتر تھا یا امام کاظم علیہ السلام کا بدلہ بہتر تھا؟ ایک بڑی صفت ہے، ہم کہنے میں تو آسان سمجھتے ہیں کسی کو معاف کر دینا، اور یہ ہر معصوم میں، یہ فقط کاظمین الغیظ اگر آپ میں نوٹ کراؤں ہر معصوم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ حتیٰ امام کے سامنے ان کے فرزند کو ایک زخم لگ جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، امام معاف کر دیتے ہیں۔ کنیز کے ہاتھ سے لوٹا گر جاتا ہے، وہ آیت پڑھتی ہے والکاظمین عن الغیظ، اسے معاف کر دیتے، کہتے ہیں کہ والعافین عن الناس، امام کہتے تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے، ہر معصوم کے ساتھ۔ مگر یہ
امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، کیونکہ ان کی پوری زندگی قزم غیظ میں گزری، پوری زندگی قزم کی یہ وجہ تسمیہ کی وجہ سے۔ اور دوسرا لقب عبد الصالح، ہمارے ہاں تاریخی حساب سے، میں اپنی تحقیق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، ہمارے ہاں ایک جو پڑھا جاتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا، شاید ہو سکتا ہے کوئی میری رہنمائی فرمائے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال کی قید لکھی جاتی ہے۔ 14 سال کی قید میں نے آج تک کہیں جہاں بھی دیکھا ہے۔ امام کو 3 مختلف زندانوں میں مختلف اوقات میں رکھا گیا۔ آخری قید جو تھی وہ ممتد تھی، 4 سال تک چلی گئی، جس کے بعد وہ قید حیات سے بھی ظاہر میں چلے گئے۔ آخری قید 4 سال تک ممتد تھی، جو ابن شاہد کی یا شاہد کی زندان میں۔ امام علیہ السلام کو مختلف قیدوں میں رکھا جاتا تھا۔ پہلے ہارون رشید نے اپنے کزن ابن کو بصرہ میں حوالے کیا تھا کہ امام علیہ السلام کو قید میں رکھیں۔ اس نے کچھ مہینے امام علیہ السلام کو قید میں رکھا اور بعد میں مولا کا اخلاق حسنات دیکھ کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب قید کیا گیا، فضل بن ربیع کی قید خانے میں رکھا گیا۔ اس نے بھی اس سے کئی دفعہ، وہ بھی روایت عرض کروں گا، شیعہ کے ملتے تھے کہ تو کبھی بھی امام کے قتل میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ وہ کہتا تھا نہیں، میں جلدی امام علیہ السلام سے معذرت کر لوں گا، میں معصوم کا قتل اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس نے بھی آزاد کیا۔ تیسرا، جو کیونکہ ہارون رشید کے پاس ظاہر ایسا نہیں تھا بندہ جو ظالم ہو، وہ سندی ابن شاہد یا شاہد کے نام سے امام علیہ السلام، وہ ممتد قید تھی 4 سال تک۔ شروع والے عرصے میں مختلف اگر دیکھا جائے تو کتنے سال بنتے ہیں، مگر 14 سال تک متواتر اور ممتد قید نہیں ملتی تاریخ میں۔ تو عرض کر رہا ہوں، امام علیہ السلام کا ایک لقب تھا عبد الصالح، اس کے لیے ملتا ہے جب آخری زندان میں تھے تو امام علیہ السلام کا امیج اور ان کے دامن عفت اور عصمت کو داغدار کرنے کے لیے ہارون رشید نے ایک پلان کیا، اور بغداد اس وقت رقاصوں کا اور گانے والوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس نے حسینوں میں سے ایک حسینہ انتخاب کی اور اسے زندان میں بھیج دیا تاکہ وہ امام علیہ السلام کے دامن کو داغدار کر سکے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد خادم جب جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم بھی سجدے میں ہے، اور وہ رقاصہ جو پیشہ ور ایک فاحشہ قیدی رقاصہ قیدی تھی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سجدے میں پڑی ہے، سبوح قدوس کی صدا دے رہی ہے۔ اسے باہر لے کے آئے، جو روایت کے الفاظ ہیں، اور ہارون رشید نے کہا اے بدبختہ، میں نے تجھے بھیجا کس لیے تھا اور تو خود اس کے رنگ میں رنگ گئی؟ کہا کہ میں جب وہاں پہ گئی، میں ہمیشہ دیکھتی رہی کہ وہ یا تو سجدے کی حالت میں ہے یا رکوع کی حالت میں ہے، کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں تھک گئی، جب دیکھا کہ انہوں نے سجدہ تمام کیا، اب اٹھے تو میں نے آگے بڑھ کے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے یہاں پہ جو انتخاب کیا گیا ہے، ہزاروں حسیناؤں میں سے مجھے انتخاب کر کے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں، تو کوئی حکم کرے میں آپ کی خدمت کروں۔ جب امام علیہ السلام کو یہ جملے کہیں تو امام علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ہے ما بال ہاؤلائے، اگر تم میری خدمت کے لیے آئیے۔ جب ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو جنت کا صدا ایک منظرہ آ گیا، کئی حوریں انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں صف میں، اور مولا کہہ رہے ہیں اگر تو خدمت کے لیے آئے، ما بال ہاؤلائے، میں ان کا کیا کروں گا، میں ان کا کیا کروں؟ جب وہ کہنے لگی ہارون رشید کو، میں نے دیکھا کئی سے کئی حسین حوریں جن کو دیکھ کے مجھے اپنی صورت پہ نادانی اور تمسخر آ رہا تھا کہ میں کیا ہوں ان کے سامنے۔ اور جب یہ بات دیکھی تو اس وقت کہا کہ میں نے عبد الصالح کو جب دیکھا تو میری سجدے میں گر گئی۔ کہا تو نے یہ کب سے نام انتخاب کر لیا عبد الصالح؟ اس کا نام تو موسیٰ ہے۔ کہا نہیں، میں نے ان جو جنت کی حوریں تھیں ان سے یہ نام سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی عبودی عن العبد الصالح فنحن له دونک، اے فلانی عبد صالح سے دور ہو جا، تو اس کے لیے نہیں، ہم اس کے لیے ہیں۔ یہ عبد الصالح۔ پھر جو روایات کے جملے ہیں تاریخ میں، 3-4 دن کے بعد امام کی شہادت ہوئی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ عبد الصالح
اللہ کی بہترین مخلوقات حور العین کی طرف سے امام موسیٰ کاظم جو اس انتظار میں ہوتی تھی کب امام حکم کرے ہم اس کی خدمت کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی جانب پہ. تو یہ امام علیہ السلام ایک زحمت نہ ہو اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, جو بعد میں آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ ہو, جزاکم اللہ. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. امام علیہ السلام اپنے سجدے طویلہ کے ذریعے سے, رکوع طویلہ کے ذریعے سے ایک فاحشہ اور بدکارہ اور رقاصہ کو کس طرح ایمان کی لذت میں لے کے آئے کہ وہ ہمیشہ سجدے میں پڑی رہی, سبوح قدوس ان کی صدا دیتی رہی. تو خدارا اب تو سمجھ جائیں کہ ہم کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی مرسل محمد مصطفیٰ کے علاوہ ہمارے معصومین ہر نبی سے افضل ہیں. اگر دلیل ہے تو یہی دلیل ہے کہ جب دامن عصمت کو داغدار کرنے کے لیے زلیخا بڑی تھی یوسف کی طرف تو یوسف اپنا دامن بچا کے نکل گئے تھے, مگر یہاں پہ آ جائے امام موسیٰ کاظم نہ اپنا دامن عصمت خراب کر رہے ہیں بلکہ جو آئی ہے خراب کرنے اسے بھی اپنی راہ پہ لگا دیتے ہیں. یہ امام کاظم اور خود تفضیل اہل بیت علی الانبیاء ایک خاص موضوع ہے جس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, کئی کتابیں. پھر اس میں مختلف نظریات ہیں کہ کون سے نبیوں سے افضل ہیں کون سے نہیں ہیں. کچھ تفصیل کے قائل ہوئے, کچھ کلی اس کے قائل ہوئے. میں اس میں نہیں جاتا, مگر یہ مقام امامت ہے کہ جو ان کے دامن عصمت کو داغدار کرنے آئے اسے بھی اپنی روح متعالی کی وہ لذت پیش کر دی کہ وہ بھی انہی کی طرح ہونے کا دعویٰ کرنے لگی اور عمل کرنے لگی. یہ عبد الصالح امام علیہ السلام کے بہت سارے مناقب ہیں. اگر ہم ابتدا سے لیں تو امام کی ابتدائی زندگی سے ملتا ہے, جس طرح روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی. امام علیہ امام صادق علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے امام موسیٰ کاظم سے کہ فرماتے ہیں وَدَدْتُ أَن لَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرُ حَتَّى لَا يُشْرِكَهُ فی حبی لہو احد, کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا کوئی موسیٰ کاظم کے علاوہ بیٹا نہ ہوتا تاکہ میں اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرتا. جس طرح اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو جائے, امام موسیٰ کاظم کی محبت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امید اور تمنا یہ تھی کہ میرا کوئی اور بیٹا نہ ہوتا, ایک ہی موسیٰ کاظم ہوتا تاکہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہوتا. اور یہی ان کا بچپنا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, کوئی مبارک دینے امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے, اور کیونکہ یہ امام ہادی ہیں چاہے کوئی بھی مقام ہو کوئی بھی وقت ہو یہ ہدایت کرتے ہیں. بچپن میں ابھی کچھ دن ہوئے ولادت کی مبارکباد دینے آئے, امام علیہ السلام نے مبارک لیے, اس کے بعد کہا ہے کہ جاؤ اور اپنے مولا امام موسیٰ کاظم کے اوپر سلام کرو. میں پریشانی کی حالت میں, راوی کہتا ہے آیا کہ میں امام کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آئے تو راوی کہتا ہے فسلمت علیہ, میں نے ان کے اوپر سلام کیا تو انہوں نے جواب جو دیا بلسان فصیح, میرا لسان فصیح کے ساتھ عربی میں جواب دیا, اور فوراً جواب دینے کے بعد ثم قال اذهب و ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ جا کے امام نے کہا اذهب فغیر اسم ابنتک التي سمیتها بالامس فانه اسم یبغضه اللہ. امام نے عجیب ہے, میں اس کی شرح نہیں کروں گا, خود آپ طالب علم میں منطق پڑھے ہوئے اور ہماری زبان میں کہتے ہیں سب مدرسے کی دال کھائے ہوئے ہیں, آپ سمجھ جائیں گے بات کو. امام فرماتے اذهب فغیر اسم ابنتک, جا اور جا کے اپنی بیٹی کا نام چینج کر دے, عوض کر دے. فَإِنَّهُ عِسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ, یہ ایسا نام ہے جو ظاہر تو جمل کی جنگ کے بعد ہوا مگر اللہ ابتدا سے ہی اس سے غضب رکھتا ہے. فَإِنَّهُ عِسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ. رسالہ حسینیہ
बुलंद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद नाराए हैदरी बुलंद सलावत। इमाम हिदायत कर रहे हैं, चाहे वो इब्तदाई दिन है, और इमाम ने अमर दिया है तू हमारा शिया होके एक ऐसा नाम रख रहा है। कुछ हमारे यहाँ कहते नाम का कुछ नहीं होता, नाम का भी बड़ा कुछ होता है। अल्लाह के रखे हुए नाम उसी तरह होते हैं, अगर अली रख दिया तो वो बुलंद होता है, और अगर हम रख दे तो वो उलट हो जाते हैं। बहादुर खान और कुत्ते से भी डरता है। और इमाम हुक्म दे इज़हब फ़ग़य्यर इस्म इब्नतिक अल्लती सम्मयतहा बिल अम्स फ़इन्नहु इस्मुन युग़िदुहुल्लाह। अल्लाह इससे बुग़्ज़ रखता है, जब इस्म से बुग़्ज़ रखता है तो मुसम्मा से भी कितना बुग़्ज़ रखता है। और ये इमाम अलैहिस्सलाम की बचपन की बहुत सारी अहादीस मिलती हैं कि अबू हनीफा एक दिन आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कुछ मतालिब सीखने के लिए, तो सहने इमामत में एक बच्चे को देखा, तो खुद कहता है फराए तो इब्नन खुमासियन और सुदासिया, मैंने 5 साल का बच्चा देखा या 6 साल का था। मैंने कहा ये दामद इस्मत में पला हुआ है, आज इसका इम्तहान कर लेते हैं। और एक कलामी बहस खोल दी और आके कहने लगा यब्न रसूलल्लाह मा तक़ूलु फी अफ़आलिल इबाद मा हिया। अल्लाह के रसूल के बेटे मुझे बताएं ये जो इंसान अमल अंजाम देते हैं ये किसके हैं? जो कहते हैं जबर के कायल हैं कि जो भी ये खुद बादशाहों के, बनु उमैया के, बनु अब्बास के बने हुए एक खुद साफ्ता कलाम और अकायद थे कि जो भी हम करते हैं किसी को कत्ल करा दें ये अल्लाह करवा दे, जबर के कायल हैं। तो वही नजरिया वो पूछने आया है मा तक़ूलु फी अफ़आलिल इबाद मा हिया, कि आप अल्लाह के बंदों के अफ़आल के बारे में क्या कहते हैं, ये किसके हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 जुमले कहे। फरमाया एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। इमाम फरमाते कद सालता फस्मा व इज़ा समिअत फफ़हम व इज़ा फ़हिमत फ़अमल। इमाम फरमाते तूने सवाल किया है तो अभी सुन, और जब सुन लिया तो उसे समझ लेना, और जब समझ लेना तो उसे फकत रखना नहीं, उस पर अमल भी करना। इमाम बता रहे तू जो कायल है इस चीज का, और इमाम 3 कैटेगरीज बनाते हैं, कहते तू इंसानों के आमाल के बारे में पूछ रहा है ये किसके, इसमें 3 ही नजरिए हो सकते हैं, या अल्लाह और उसका बंदा दोनों इसमें शरीक है, या ये खालिस खुदा ही करवाता है, या ये खालिस इंसानों के हैं। चौथी सूरत नहीं बनती। अगर खुद खुदा ही करता है ये अमाल सारे, तो फिर ये बईद है कि अल्लाह अपने अमाल की वजह से अपने बंदे को अज़ाब करे। और अगर खुदा और ये बंदा दोनों शरीक हो जाए तो जिसमें खुद शरीक हो उसके ऊपर अकेले को अज़ाब क्यों कर रहा है? तो एक ही शिक बाकी रह जाती है कि ये खुद अफ़आल इबाद हैं, इसी बंदे के हैं, खुदा की कुव्वत दी हुई है मगर करता वो अपने इरादे से है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से। क्योंकि अय्याम तहसीली भी है, उस हिसाब से बहुत सारी इमाम के अगर सियासी पहलू पे हम बात करें तो वो बहस आ जाती है कि जालिमीन की मदद के एक तरफ से वो ज़ाहिरन जमाल जो था ऊँट वगैरह किराए पे देते था, तो इमाम ने उसे बहुत डांट दिया था जब उसने हारून रशीद को किराए पे ऊँट हज के लिए ज़ाहिरन जा रहा था दिए थे। इमाम ने कहा तो यही उम्मीद रखता है कि एक दिन जालिम जिंदा रहे ताकि तेरा किराया आके दे। और दूसरी तरफ से देखते हैं इमाम का खास साहबी अली बिन यक़दीन, वो हारून रशीद का खास वजीर। तो ये खुद एक बहस है, उसे हम नहीं छेड़ते। और खुद दूसरी तरफ आते हैं बीबी शतीता निशापुरी का वाकया, सबने सुना होगा बीबी शतीता निशापुरी, जो निशापुर में एक मोमिना दफन है। तो मैं उसकी तफसीर में नहीं जाता, उसमें जो नई चीज मेरे लिए अलबत्ता नहीं थी वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जब इसमें भी इल्म इमाम देखिए कि कई लाख जब दिरहम और दीनार खुम्स के उन्वान से इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए तो वहां पे इमाम अलैहिस्सलाम ने कोई खुम्स का पैसा कबूल नहीं किया सिवाय जनाबे बीबी शतीता निशापुरी के, सबका वापस कर दिया। और लिखता है रावी जिसका मौला ने माल खुम्स वापस किया था वो सब के सब वाकफिया बन चुके थे, वो
سب کے سب واقفیہ جس طرح، اور بعد میں انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا. امام نے ان کا کیونکہ اس حساب سے خمس قبول ہی نہیں کیا. بی بی شفیقہ نیشاپوری کی اس پوری روایت میں نہیں جاتا کہ امام علیہ السلام نے 1 یا 2 درہم جو اس کے قبول کیے اور ایک چھوٹے پیسے بھی بھیجے تھے اور وصیت بھی کی تھی کہ یہ پیسے اتنے خرچ کرنا اور آج جب پہنچنے کے 20 دن بعد یا 10 دن بعد تو مر جائے گی، کچھ اپنے کفن کے لیے کرنا. مگر ایک کپڑا مولا نے جو خاص بھیجا تھا اور یہ تھا وَأَهْدَيْتُ لَهَا شِقَّةً مِّنْ أَخْفَانِي، میں شتیتا کے خلوص کی وجہ سے اپنے کفن میں سے ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، کہاں سے؟ من قطن قریتنا سیدہ قریت فاطمہ. اور یہ کوئی عام اس دھاگوں سے بنا ہوا نہیں، بلکہ ہماری دادی فاطمہ کے زمین سے آئی ہوئی کاٹن اور اس کے دھاگوں سے بنا ہوا یہ کفن ہے. اور فقط کفن یہ اس دھاگے سے نہیں، وَغَدَلَ أُخْتِي حلیمہ، میری بہن نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے. یہ کفن میں تجھے دے رہا ہوں. اور امام نے کہا میں خود آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. اور یہ جو نماز، یہ جو خاص پوائنٹ تھا امام علیہ السلام نے جو فرمایا میں آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا، یہ نہ سمجھ لو میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، یہ نہ سمجھنا کہ میں شتیتا کے اوپر احسان کر رہا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، احسان نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے ہمارے اوپر. وَإِنِّي وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَايَ مِنَ الْأَئِمَّةِ، میں اور جو بھی میرے مقام پہ امام ہوگا، لا بد لنا من حضور جنائزکم، ہمارے لیے واجب ہوتا ہے تمہارے جنازوں میں شرکت کریں. عجیب ہے، میں احسان نہیں کر رہا. لا بد لنا من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم، کسی بھی ملک میں رہو ہم امام وقت تمہارے جنازوں میں شرکت کرتے. شرط ایک ہے وہ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ، جب امام کاظم کہہ دے جو کہہ دے اسی پہ عمل کرنا ہے. جو امام وقت کہہ دے جو کہہ دے اسی پہ عمل کرنا ہے. اگر تو کاظمیہ بن جائے تو میں موسیٰ کاظم آ کے تمہاری نماز جنازہ پڑھوں. یہ ایک جناب شتیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے. تو امام کی زندگی پوری ہدایت میں گزری کسی بھی حساب سے. اور کچھ چیزیں تھی جو میں خاص جو نوٹ کر کے آیا تھا وہ اس وجہ سے تھی. ایک عام معاشرے میں ایک خاص معجزہ امام موسیٰ کاظم کا کچھ الفاظات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مگر اس طرح میں نے نہیں پایا اس کی تصحیح کرنے کے لیے. امام موسیٰ کاظم کا ایک خاص جو معجزہ ذکر کرتے ہیں کہ ہارون رشید نے جادوگروں کو انڈیا سے کسی جادوگر کو منگوایا تھا اور کہا تھا کہ مولا کا تمسخر کرنے کے لیے. اور جب بھی وہ سفرے پہ بیٹھے امام جیسے ہی، آپ نے سنا ہوگا، امام جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے تھے وہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے وہ روٹی اٹھا لیتا تھا، امام کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی. میرے ایسے نہیں پڑا، اگر امام ارادہ کر دے تو کائنات کی کوئی ہستی اسے روک نہیں سکتی. امر اللہ ہے، نحن وقر لامر اللہ. ہم جس طرح جہاں خدا کا ارادہ پلتا ہے وہاں وہ دل ہمیں. اور جو روایت میں ملتے ہیں کہ جب ہارون رشید نے کہا کہ امام علیہ السلام کی بے عزتی کی جائے نعوذ باللہ، اور جب آئے اور دعوت کی اور جادوگر بھی بیٹھا، جو روایت کے جملے وہی پڑھ رہا ہوں، فَقَالَ كُلَّمَا رَامَ خَادِمُ أَبِي الْحَسَنِ خَادِمُ أَبِي الْتَنَاوُلَ رَغِيفٍ مِّنَ الْخُبْزِ طَارَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ. جب بھی امام علیہ السلام کا نوکر ہاتھ بڑھاتا تھا کہ روٹی اٹھا لے امام کے لیے پیش کرے، روٹی اڑ کے اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی. یہ ایک خاص جس پہ دقت کی جائے کہ خود امام نے ارادہ کیا یا ان کے خادم نے. جب یہ امر ہوا فتضاحک القوم، پوری قوم ہنسنے لگی، جو بھی سفرے پہ بیٹھے تھے نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی اس تمسخر اڑانے لگے کہ دیکھیں امام کا خادم ان کے لیے روٹی لے کے آ رہا ہے اور روٹی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب یہ مقام امام نے دیکھا کہ میرے خادم کی بے عزتی ہو رہی ہے تو امام علیہ السلام جس مسند پہ جو لکھتے ہیں مسند پہ بیٹھا تھا ہارون رشید، اس کے پیچھے ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی.
لفظ تصویر پہ غور کیجئے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, کہ اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. اور وہ شیر آیا, پورا آپ نے سنا ہوا ہے, اس سے کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں. شیر آیا, اس جادوگر کو کھا لیا, اور ہارون رشید بھی ڈر گیا. اب ہارون رشید کہنے لگا اے ابن رسول اللہ, اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں, اس حالت میں تو مجھ سے بولنا بھی نہیں جا رہا, تو آپ اگر اجازت دے کچھ بولو. امام نے کہا ہاں بولو. کہا اگر امکان ہو سکے, بڑی دور سے ہم نے منگوایا اس جادوگر کو, اسے واپس کر دے, اسے واپس کر دے. تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ بتایا اور بتانا چاہا کہ میں موسیٰ ہوں, ایک دوسرا موسیٰ بھی گزرا تھا. وَإِن كَانَتْ عَصَا مُوسَىٰ رَدَّتْ مُبْتَلَاتُهُ مِنْ حِبَالِ الْقَوْمِ رَدَّ هَذَا الْأَسَدْ مَا ابْتَلَى مِنْ هَذَا الرَّجُلِ, کہ اگر عصائے موسیٰ إِن كَانَتْ عَصَا مُوسَىٰ رَدَّتْ ما ابتلاعت ہو من حبال القوم, جو قوم کی وہ رسیاں کھا گئی تھی عصائے موسیٰ, اگر وہ واپس کر دیتی, آج میرے حکم سے جو شیر بنائے وہ شیر بھی اس کو واپس کر دیتا. اور آپ کی دقت کے لیے ایک عرض کروں, یہی واقعہ 3 اماموں کے ساتھ پیش آیا, اور اسی سیریز کے پہلے تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, دوسرا واقعہ امام رضا علیہ السلام. انہوں نے اخبار رضا, سارے حوالے پڑھے, انہوں نے اخبار رضا میں لکھتے ہیں کہ جب وہ, آپ نے بھی فلم میں دیکھا ہوگا کہ جو بادل والا ایک ہوا تھا, بارش ہوئی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, نماز استسقاء کے لیے گئے تھے, امام علیہ السلام نے کہا یہ بادل یہاں نہیں برسے گا, یہ نہیں برسے گا, مختلف تفسیر میں نہیں جاتا, آپ نے پڑھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو ایک شخص آ کے حاجب مامون لکھا ہے, نام اس کا نہیں لکھا گیا, مامون کا ایک خاص جسے حاجب دربان کہتے وہ تھا, وہ آ کے مامون کے کان بھرنے لگا. کہا یہ کچھ نہیں ہوا, یہ ساری فطری عمل ہے, طبی عمل ہے, کوئی بادل برستا ہے, کوئی نہیں برستا, کوئی اس طرح ہوتا ہے, یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اگر معجزہ دکھانا ہے ایسی ابن موسیٰ کاظم کو, امام رضا علیہ السلام کو, اور یہ جو 2 شیر بنے ہوئے تمہاری مسند میں, اسے کہے کہ فَأَحْيِ لَهُمَا, کہ اسے کہے کہ یہ زندہ ہو جائے, فَأَحْيِهُمَا, اور آئے اور مجھے کھا جائے. جب اس نے بدتمیزی کی تو اس وقت امام نے فرمایا دونکما الفاجر, اے شیرو زندہ ہو جاؤ اور اس فاجر کو کھا لو. فلا یبقا لہو فلا یبقیا لہو عینا ولا اثر, اور ایسا کھا جاؤ نہ اس کا گوشت بچے, نہ خون بچے, نہ کچھ بچے. اور وہ کھا گئے. اس وقت بھی انہوں نے دعویٰ کی تھی کہ انہیں واپس کر دے, وہی جواب دیا تھا جو امام موسیٰ کاظم کے, اگر عصائے موسیٰ پلٹا دیتی انہیں تو میں بھی آج انہیں پلٹا دیتا. اور تیسرا یہی معجزہ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا, جو امام نقی علیہ السلام متوکل کی دربار میں, یہ اس طرح کا, جس میں امام علیہ السلام نے بھی امر کیا. اس میں 2 پوائنٹ رکھیے گا, 2 پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. ایک یہ کہ یہ شعر بے زبانی میں کیا یہ کہہ رہے تھے کہ جسے تم انما امرہ اذا اراد شیئا کن فیکون له کن فیکون, کہ جب بھی خدا ارادہ کرتا ہے اس چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ جو امر اللہ ہے یہی معصومین علیہ السلام اللہ کا امر. اور دوسرا پوائنٹ جو آگا وحید خراسانی نے اپنے پیغام میں امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے وقت دیا تھا, ان کا اس چیز پہ غور کرو کہ جناب موسیٰ اور اس زمانے کے امام موسیٰ کاظم میں فرق یہ کہ عصائے موسیٰ جسم رکھتی تھی, اس کے ابعاد 3 تھے, اس کا عرض تھا, حجم تھا, عمق تھا. وہ اگر تبدیل ہو جائے اژدہا میں تو یہ بے شک معجزہ ہے, مگر یہ امر امام ہے کہ وہ شعر جو بنا ہے وہ کوئی جسم نہیں رکھتا, رنگوں کا میلاپ تھا, ایک فوٹو بنا ہوا تھا, ان رنگوں میں جان دے دینا یہ امام وقت کا کام ہوتا ہے. یہ فرق ہے معجزہ حضرت موسیٰ میں اور معجزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
ہر وقت اللہ کی طرف سے ہدایت کرتے تھے، اور ایسی ہدایت آپ کو علم ہے کہ بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی، بنو عباس کی خلافت چلی، اور جو پہلا خلیفہ جو امام علیہ السلام کے دور میں، وہ خلیفہ تیسرا عباسی خلیفہ مہدی تھا، جو خود کو اچھا پیش کرنے کے لیے کئی اس نے کام کیے تھے، اور بنی زہرا کو بلا کے جناب زہرا سلام اللہ کے فرزندوں کو کہا جو تم کہتے ہو فدق فدق فدق، آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، بتاؤ اس کی کتنی وسعت تھی، اس کی اراضی کیا تھی، میں تمہیں فدق واپس کر دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فدق کی حقیقت اسے بتا دی، جس کے بعد وہ چپ ہو گیا اور یہ زمانے کو بتا دیا کہ جناب فاطمہ فقط ایک باغ لینے نہیں گئی تھی، اور امام سے جب پوچھا مجھے بتاؤ وسعت کتنی ہے فدق کی، میں دے دیتا ہوں، امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ارادہ کر لیا ہے تو اس کی پہلی جو وسعت ہے اور اس کا شروع ہوتی ہے حد، وہ یہ ہے کہ کوہ احد سے لے کے مصر کی اس اہرام مصر تک جاتی ہے پہلی حد، اور دوسری حد دومت الجندل یعنی عراق تک آتی ہے اور دریائے خضر تک آتی ہے۔ یہ اس کے حدود اربع امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ امام وہ حدیں بیان کر رہے ہیں جس پہ آج اس کی حکومت ہے، آج جس پہ وہ بنی عباس کے مہدی خلیفہ عباسی حکومت کر رہا تھا، کہ یہ ساری اسلامی حکومت جو کہہ رہا ہے جس پہ وہ خلیفہ بنا بیٹھا ہے، امام سے پوچھ رہا ہے فدق دے دو، بتاؤ اس کی حدود کیا ہے۔ امام پوری خلافت اسلامیہ کی حدود بتا رہے ہیں، اور امام بتا رہے ہیں جس خلافت پہ تم بیٹھے ہو یہ اصل میں حق ہمارا ہے، یہ خلافت ہماری ہے، یہ خلافت ہی فدق ہے۔ اور تبھی جس طرح میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابن عبد الحدید کا وہ بھی مشہور اپنے استاد کے ساتھ جو بات ہے کہ کس وجہ سے فدق نہیں دیا گیا تھا، تو اس نے کہا اگر فدق مل جاتا دوسرے دن فاطمہ کہتی یہ کرسی بھی میرے شوہر کی ہے، اسی وجہ سے اس نے مقدمہ ہضم کر لیا۔ تو یہ مہدی عباسی خود کو اچھا کر، اسی طرح یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول کے فرزند نے بتا دیا تو خلیفہ نہیں، یہ حق ہمارا ہے۔ اور اسی طرح دو دعوے آئے ہیں ہارون رشید کے ساتھ۔ ایک دفعہ حج کے ایام میں، عجیب روایت ہے یہ، حج کے ایام میں یہ روایت ملتی ہے کہ ہارون رشید طواف کر رہا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی طواف کر رہے تھے، امام علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے کافی، حج کیا، طواف کیا، سب کچھ۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اے موسیٰ کاظم، تمہیں پتہ ہے یہ جو ساری مخلوقات آئی ہیں یہ میری خلافت کے زمرے میں آتی ہیں، یہ جو سارے حاجی ہیں میں ان کا خلیفہ ہوں۔ امام نے فقط دو جملے کہے، امام نے فرمایا انت امام الجسوم وانا امام القلوب، تو ان کا جسموں کا امام ہے، میں ان کے دلوں کا امام ہوں۔ امام الجسوم وانا امام القلوب، تو جسم پہ حکومت کر سکتا ہے، ہم دلوں پہ حکومت کرنے والے۔ اور دوسری دفعہ وہ بھی عجیب ہے کہ یہ اپنی خلافت کو شرعی بنانے کے لیے کہ ہم شرعی وارث ہیں اللہ کے رسول کے خلافت کے، جب مدینے میں آیا بہت سارے لوگ آئے اور اس کی پہلے سے ہی پلاننگ تھی، اللہ کے رسول کی مزار پہ آ کے اپنی خلافت کو شرعی گرداننے کے لیے، بتانے کے لیے آگے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس نے دو جملے کہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن ام، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، اے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو۔ چچا کا بیٹا کہہ کے وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہم آپس میں ہم ان کے حقدار ہیں، ان کی خلافت کے، ان کے خلیفہ بننے کے۔ جب یہ بات ہوئی امام موسیٰ کاظم نے سنا، آئے قبر رسول کی طرف اور کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا تیرے اوپر سلام ہو۔ سیاست دیکھے جملوں کے، وہ کہنے لگا ابن ام، چچا کے بیٹے میرا سلام ہو، اور اس سے اپنی خلافت کو شرعی بتا رہا تھا کہ ہم ان کے شرعی وارث ہیں۔ امام نے کہا اگر تو چچا کا بیٹا ہو کے خلافت کا حقدار بن سکتا ہے، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا تیرے اوپر سلام ہو۔ اور یہی امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہارون رشید کا ہوا، اور اسی طرح اسی ہارون رشید کے بیٹے نے امام رضا علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنے کیوں آپس کو کنیکٹ کرتے، کہتے ہمارے آپ بھی ان کے چچا کے بیٹے کی اولاد ہیں، ہم بھی ان کے چچا کے بیٹے کی اولاد ہیں، آپ ابو طالب سے چلے، ہم جناب عباس سے چلے، دونوں چچا ہوئے اللہ کے رسول، فرق کیا ہے؟ مولا نے فقط ایک جملے میں
جواب دیا، کہا کہ اے مامون مجھے بتا، اگر آج اللہ کے رسول زندہ ہوتے اور آ کے تجھ سے تمہاری بیٹی ام فضل کا رشتہ لیتے تو کیا کرتا؟ کہا میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ کر دیتا. اور یہی رہا ہے کہ رسول کے ساتھ نسبت پانے کے لیے کئیوں نے اپنی بیٹیاں دے دی. میں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی بیٹی دے دیتا. کہا تو نے خود ہی فرق واضح کر دیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اول تو اللہ کے رسول مجھ سے میری بیٹی نہ لیتے، اگر لے بھی دیتے میں نہ دیتا، کیونکہ میری بیٹی رسول کی بیٹی، نکاح نہیں ہوتا. یہ ہماری نسبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. اور اس نے کہا بے شک آپ صحیح فرماتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی نام میں. یہ اللہ کے اور بہت ساری تفصیلات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ امام علیہ السلام بار بار دلائل کے ساتھ، کبھی مباہلہ کی آیت کو لے کے دلیل لاتے تھے کہ ہماری بیٹیاں اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند ہیں. اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے یہی سوچا کہ رسول کی بیٹیوں کو بلایا جائے. تبھی جس طرح عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول کہ اس فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 3 مختلف زندانوں میں رکھا گیا. پہلا زندان جو اس کے چچا کے بیٹے کا بصرہ میں تھا، اس نے جب امام علیہ السلام کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھی تو امام علیہ السلام کو چھوڑ دیا. دوسرا زندان فضل بن ربی کا، روایت میں ملتا ہے وہ شیعوں کے ساتھ کافی دوستانہ تعلقات رکھتا تھا. اس نے امام علیہ السلام کے، وہ روایت آپ خود سنیں گے، آپ اس سے ایک نتیجہ نکالیے گا. امام علیہ السلام کی زیارت کرانے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست شیعہ کو بلایا اور وہ اوپر بیٹھا تھا، زندان کافی نیچے تھا. تبھی آپ کو روایت کہ وہ زیارت کے جملے آپ کو ذہن میں ہیں امام موسیٰ کاظم کے، السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ہو اس امام کے اوپر جو زندان کی انتہائی میں جا کے انہیں قید کیا گیا تھا. تو وہ اسے بلا کے کہنے لگا کہ ذرا تھوڑا نیچے تو دیکھ تو تجھے کیا نظر آتا ہے. وہ نیچے دیکھتا ہے اور کہتا ہے صوف مطروحا، اللہ اکبر. کہا مجھے کچھ نہیں نظر آئے، کپڑا بچھا ہوا ہے. کہتا ہے انظر، پھر دیکھ، پھر مجھے بتا. وہ کہتا ہے فتیقنت فذلک ثوب مطروحا، میں نے پھر دیکھا، پھر اسے کہا یہاں تو کپڑا پڑا ہوا ہے. وہ کہنا ھذا امام ابو الحسن، یہ تیرے وقت کا امام، تیرا امام موسیٰ کاظم ہے جسے تو کپڑا سمجھ رہا ہے. یہ وقت آیا اور فضل بن ربی کی قید سے بھی آزاد ہو گئے. یہ روایت سنیے گا، کبھی ہم نے قید کی بہت باتیں سنی ہیں، مگر خدا کسی مظلوم کو قید میں نہ لے کے جائے. جو کہ بے گناہ قید ہیں ان کی آزادی جلدی آ جائے انشاءاللہ. تو عرض کر رہا ہوں یہ دوسری قید. پھر جب ظالم نے سندی بن شاہد کی قید میں رکھا گیا، امام علیہ السلام کو یہ قید بڑی سخت گزری. 4 سال تک امام مختلف قید میں. اور آپ کو یہ جو جملہ السلام علی المعذب فی قعر السجون، آپ کو پتا ہے آپ بغداد گئے، بغداد کی طرف میں دجلہ بہتا ہے، فرات بہتا ہے عراق کی سرزمین پہ. اگر وہاں پہ کچھ میٹر زمین کھود دی جائے پانی نکل آتا ہے. یہ اگر پانی اگر اس قید خانے میں نہ بھی ہو تو نمی ضرور ہوگی، نمی ضرور ہوتی ہے. 4 سال تک جہاں سورج کی روشنی نہ پڑے، جہاں تازہ ہوا نہ آئے، جہاں زمین کی نمی ہو، امام کا حال کیا ہوگا؟ یہی جملہ ملتا ہے السلام علی المعذب فی قعر السجون ذی ساق المرزوز بحلق القیود. میرا سلام ہو اس امام پر جس کے داغوں کو زندان میں رکھے ہوئے قید خانے میں زنجیروں نے کھا لیا تھا. آپ جا کے ابھی لغت اٹھائیں، المرزوز اس کا مادہ رزہ سے نکلتا ہے، رزہ سے مادہ نکلتا ہے. لکھتے تمر المرزوز، وہ تمر الذی جو
युदक्को फयुनक्का आजमहू, जब किसी खजूर का हलवा बनाना होता है ना, उसको कूटा जाता है ताकि उसकी गुठली जुदा हो जाए और खजूर जुदा हो जाए। मेरा सलाम हो उस इमाम पर जिसकी पिटलियों से गोश्त उतर गया था, हड्डियां जुदा थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब ज़हर मिली है इन शिद्दतों के बाद, तो आते हैं इमाम अपने दरबान के पास, मुसैयब के पास। मुसैयब को कहते हैं, मुसैयब आज मुझे मदीने जाना है। मौला को कहते हैं, मौला किस वजह से मदीने जाना है? कहा मुझे अम्र इमामत अपने बेटे अली को देनी है। अली के दरबार में बैठे ना, अम्र इमामत की अमानत अली को देनी है, मुझे मदीने जाना है। कहने लगा मौला मैं इसमें कफील नहीं हूँ कि आपकी कैद को आज़ाद कर दूं। मौला ने कहा मैं तब कब तुम्हारा कैदी था, मैं तो अल्लाह के अम्र का कैदी था। इमाम ने तकबीर कही है, जो 4 साल की 60 जंजीरें थी वो जमीन पे आ गई। इमाम अम्र इमामत से आए मदीने की तरफ और अपने बच्चों के साथ विदा किया है। और इससे पहले आगा रफी की किताब में पढ़ रहा था, आगा रफी लिखते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम आखिरी कैद में गए 4 साल की, उस वक्त बीबी मासूमा कुम की उम्र 6 साल थी। और जब इमाम कैद में आए और विदा करने के से पहले बीबी की उम्र 10 साल थी। और कहते हैं कि हर दफा अपने भाई अली रजा से आके कहती थी, ए भाई मुझे बता मेरा बगदाद से बाबा कब आएगा, मेरा बाबा मजलूम कब आएगा। वो वक्त आन पहुंचा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम विदा करने के लिए अपनी बेटियों के साथ पास आए, अपने बेटे इमाम रजा के पास आए, सबसे विदा किया। मेरा दिल कहता है खुदा जाने क्या बातें की होंगी जनाब मूसा काज़िम ने अपने बेटे अली के साथ। मगर मुझे एक वक्त का काज़िम नजर आता है जिसको लोग हुसैन कहते हैं, अपने बेटे एक अली के साथ नहीं, 3 अलियों के साथ विदा किया। पहले अली अकबर के साथ विदा किया, फिर अली असगर के साथ विदा किया। जब आखिरी वक्त आया हुसैन का, आखिरी रवायत, जब आखिरी वक्त आया इमाम हुसैन का और आए अपने बेटे वक्त के अली सज्जाद से विदा करने के लिए। और इमाम सज्जाद रवायत नकल करते हैं, मैं उस बीमारी की हालत में था, बुखार में था, मेरा जिस्म कांप रहा था, गर्मी की हिद्दत से बहुत ही जल रहा था। उस वक्त मैंने महसूस किया कोई ठंडी चीज मेरे जिस्म पे पड़ी। मैंने आँख खोल के देखी, क्या देखा, मेरा मजलूम बाबा हुसैन था जो रो रहे थे और उनका बदन जख्मी था। मैंने बाबा से पूछा, है बाबा आपका बदन जख्मी क्यों है? कहा बेटा आदा ने घेर लिया है, अब मैं